علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور پر نور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ گرامی قدر احباب، یہ حدیث مبارک واضح کر رہی ہے کہ قیامت والے دن حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کا جو قرب ہے، نزدیکی ہے، درود شریف اس کا ایک اعلیٰ درجے کا سبب ہے۔ اسی پر قیاس کیجئے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ درود شریف جو آخرت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب فراہم کرے گا، وہی درود شریف اس جہان کے اندر بھی حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کا جو قرب ہے، اس درود شریف کی برکت سے نصیب ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہم سب کو بنانا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جان عالم علیہ السلام نے کئی مقامات پر واضح فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تمام چیزیں گنوا کر واضح کر دیا کہ جن کے ساتھ طبع انسانی وابستہ ہوتی ہے، ماں باپ، اولاد، ساری کائنات۔ جب تک ان سے بڑھ کر مجھ سے کوئی محبت نہ کرے گا، فرمایا وہ ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ گرامی قدر احباب، حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کا قرب، جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور قلبی وابستگی، یہی ایمان ہے اور یہی جان ایمان ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو چیز کرتی ہے وہ ان اعمال کو اختیار کرتے اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچاتے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ اس کی ایک جھلک دیکھیں، ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ عالیہ منورہ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور اس دوران آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر مدینہ پاک کی گلی سے ہوا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بلند عمارت ملاحظہ کی۔ یہ ڈبل منزلہ مکان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمراہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان سے استفسار فرمایا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ فلاں انصاری صحابی جو ہیں حضور، یہ ان کا مکان ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے سکوت فرمایا، کسی بات کا اظہار نہ فرمایا۔ پھر حضور تشریف لے آئے۔ اب جان عالم علیہ السلام کی بزم نور سجی ہوئی ہے، شمع رسالت کے پروانے حاضر بارگاہ ہیں کہ وہی صاحب حاضر خدمت ہوئے جن کا وہ ڈبل منزلہ مکان تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو کر بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے اعراض فرمایا، ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ انہوں نے کئی مرتبہ سلام بارگاہ میں پیش کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر بار ان سے اعراض فرمایا۔ ایک عاشق صادق کے لیے یہ قیامت خیز منظر ہوتا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام توجہ نہ فرمائیں، اعراض فرمائیں۔ ان کی جان پر بھی بن گئی، اور انہوں نے موجود صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کس سے پوچھا کہ کیا میرے آنے سے پہلے کو میرا تذکرہ ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ میرے بارے میں حضور علیہ السلام نے کچھ فرمایا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ سبب کیا؟ تو ان میں سے وہ صاحب بولے جو کہ ہمراہ تھے کہ سرکار علیہ السلام آج تمہاری گلی سے گزرے ہیں
اور تمہارا ڈبل منزلہ مکان دکھا ہے، اور آقا نے استفسار فرمایا تو جواب دینے والوں نے بتا دیا کہ یہ آپ کا مکان ہے، بس اتنی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر حضور علیہ السلام سے کچھ نہیں پوچھا کہ مسئلہ دریافت کر لیا جائے، حضور اس میں معاملہ کیا ہے، یا اپنی مجبوری پیش کر دی جائے کہ ہماری فیملی ممبران زیادہ ہیں اس لیے میں نے ڈبل منزلہ بلند و بالا عمارت بنائی ہے۔ کچھ بھی نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی استفسار نہیں۔ وہ وہیں سے اٹھے اور جا کر اپنی وہ جو بنی ہوئی عمارت تھی اس کا جو اوپر کا بلندی والا حصہ تھا اس کو گرا دیا، اور گرا کر بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور واضح طور پہ عرض کر دی کہ آقا میں نے اس بلندی کو گرا دیا ہے، اس کو ڈھا دیا ہے، اور اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کے قریب ہونے کی بات، محبوب علیہ السلام کی، یعنی حکم بھی نہیں ہے، زبان پاک سے امر بھی ارشاد نہیں ہوا، لیکن یہ لوگ محرم راز تھے، مزاج محبوب کو سمجھتے تھے کہ سرکار کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے دنیا سے بے رغبتی ہی کا درس دیا، آخرت کی تیاری کی طرف ہی مائل کیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کا عشق و محبت اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے ان کی وارفتگی کا عالم یہ ہے کہ یہاں عذر خواہی کوئی نہیں ہے، اپنے مکان کے اس حصے کو گرا دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا وہ جو معاملہ تھا بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ گرامی قدر حضرات، احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے ایسے امور کا ذکر ہوا ہے جس میں سرکار علیہ السلام نے ان اعمال کے پسندیدہ ہونے کا ذکر فرمایا، یا وہ عمل کرنے پر اپنے قرب کا تذکرہ فرمایا، یا اس نیک کام کرنے پر اپنی نزدیکی جنت میں اپنا قرب جو ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ مختلف معمولات جو ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس عنوان پر غور کریں گے کہ حضور علیہ السلام کا پیارا کون ہے، آقا علیہ السلام کے ہاں پسندیدہ کون ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ پہلی حدیث مبارک یہ مسند ابی یعلیٰ کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قل مالہ وکثر عیال وحسنت صلاتہ، جس کا مال کم ہو، اہل و عیال زیادہ ہوں، نماز اچھی ہو، ولم یغتب المسلمین، اور وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، جاء یوم القیامت وہو معی کہاتین، فرمایا وہ قیامت والے دن اس حال کے اندر آئے گا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، اور یہ کہہ کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی دو مبارک انگلیوں کو جمع فرما دیا۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو حدیث شریف کے اندر پہلی چیز بیان کی ہے کہ جس کا مال کم ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ مال کو کم رکھے، مراد یہی ہے کہ جتنا دنیا کا جنجال جمع ہوگا اتنا ہی اس کو حساب دینے کے معاملے میں دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ مال موجود ہے، مال تھوڑا ہے اور اہل و عیال زیادہ ہیں، تو وہ خود بھی توکل اور قناعت کو اختیار کرے، اپنے بال بچوں کو بھی توکل و قناعت کا درس دے، ان کو بھی اس طرح مائل کرے، اور اس کے باوجود تیسری خصلت اس کے اندر یہ ہو کہ نماز وہ آسن طریقے سے ادا کرتا ہو، نماز کے معاملے میں غفلت نہ ہو، سستی نہ ہو، اور ادا بھی کرے تو سر سے صرف اتارنے والی بات نہ ہو، بلکہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہو۔ اور ایک کام فرما اس کے اندر اور ہو کہ وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو۔ غیبت پہ ہم نے 2 نشستوں میں گفتگو کی ہے، تو پھر اس پر اجر کیا ہے؟ ارشاد فرما قیامت والے دن وہ آئے گا وہو معی، یہی فرمان رحمت نشان ایک عاشق صادق کے لیے نوید جاں فضا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور قیامت والے دن جسے حضور کی سنگت نصیب ہو جائے، حضور کا قرب نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، اس کے بارے نیارے ہو گئے۔ اور پھر جان عالم علیہ السلام نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو جمع کر کے یہ اشارتاً بھی سمجھا دیا کہ اس طرح ہم قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر آپ سے دعا طلب کی کہ میرے لیے دعا کیجئے، میں اہل و عیال والا ہوں اور اخراجات کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، اور ہمارے گھر میں گاہے گاہے فاقہ بھی جو ہے وہ مہمان رہتا ہے،
تو دعا فرما دیجئے۔ اللہ والوں سے دعاؤں کا سلسلہ پرانا چلا آتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ نے اس کو کیا جواب دیا؟ دیکھیں، ایک ہیں ہم عاملین کے پاس، تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک پر عیسائیوں کی طرف سے جی فلانا بابا فلانا بابا فلانا بابا، اب اس قسم کی جو مطلب مشہوریاں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور ہر ایک پر ایڈ کر رہے ہیں، وہ تقدیر پلٹ دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ ولی کے اندر اور اس قسم کی دھونس جمانے والے کے اندر فرق کیا ہوتا ہے، آپ غور سے سن لیں۔ آنے والے نے کیا کہا کہ دعا فرمائیں، میرے اہل و عیال بال بچے زیادہ ہیں، رزق کی وسعت نہیں ہے، فاقے بھی کبھی کبھی ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں، تو آپ دعا فرمائیں۔ اللہ کے اس عظیم ولی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کروانے کے لیے آنے والے سے ارشاد فرمایا کہ جب گھر والے تم سے کہیں کہ ہمارے پاس نہ ہی آٹا ہے نہ ہی روٹی ہے، تو میری بات یاد رکھنا، اس وقت تم میرے لیے دعا کرنا۔ یہ بشر حافی علیہ رحمت فرما رہے ہیں، جب تمہارے گھر والے یہ کہیں جو آٹا ہی کوئی نہیں تو روٹی بھی کوئی نہیں ملنی، تو کہا اس وقت تم میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اس وقت تمہاری دعا میری دعا سے افضل ہے۔ آپ ذرا وہ حدیث شریف جو سن چکے ہیں کہ مال تھوڑا ہو اہل و عیال زیادہ ہوں، ادھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے اس کو آپس میں ملا کے دیکھ لیں تو یعنی شکوہ نہیں چاہیے، اس پر ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی، ہاں مالک کریم کی بارگاہ میں عافیت کے سوالی رہنا چاہیے کہ وہ کریم مہربان ہمیں اپنے دربار سے نعمت عطا فرمائے اور ہمیں محتاجگی و فقر سے محفوظ اور مامون رکھے۔ گرامی قدر حضرات، بال بچوں پر جو اثار کرنا ہے، اگرچہ ہم صلہ رحمی کے ضمن میں بیان کر آئے ہیں کئی چیزیں، ایک حدیث شریف آپ کو سناتے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث مبارک ہے۔ اس حدیث کو ام المومنین مخدومۃ المسلمین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اب اس نے کچھ کھانے کا سوال کیا۔ اتفاق یہ ہے کہ ام المومنین فرماتی اس وقت 3 کھجوریں صرف میرے پاس تھیں۔ یہ آپ دیکھ لیں اس آستان کرم کا عالم ہے کہ جو فرماتے ہیں میں چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلیں، جو یہ فرماتے اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ 3 کھجوریں میرے پاس موجود تھیں، تو میں نے ایک کھجور ایک ماں کو دے دی اور ایک ان 2 اس کی جو بیٹیاں تھیں اس کو دے دی۔ اب بچیوں کو بھی بھوک لگی تھی، انہوں نے فٹافٹ وہ کھجور کھا لی، دونوں نے اپنے اپنے حصے کی۔ ماں جو تھی ابھی منہ کے قریب لائی تو بچیوں نے ماں کے منہ کی طرف آنے والی کھجور کو بڑے غور سے دیکھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بچیوں کی آنکھ میں ابھی جو بھوک کی بات تھی وہ ماں کو نظر آ رہی تھی، تو اس ماں نے ہونٹوں کے قریب آئی ہوئی کھجور کو ہٹایا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور آدھا آدھا دونوں کو دے دیا اور وہ چلی گئی۔ فرماتی ہیں مجھے اس واقعے سے بڑا تعجب ہوا۔ پھر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے تو میں نے رحمت عالم علیہ السلام کو آج ہونے والا جو معاملہ تھا بارگاہ میں عرض کیا اور اس کے ایثار کا تذکرہ کیا کہ اس نے ایک ہی کھجور اس کے حصے کی تھی، اس میں سے بھی 2 کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی وجہ سے، اپنی بیٹیوں پر اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1 کھجور ہے اس کے 2 حصے کر کے دیے، اس ایثار کی وجہ سے اللہ کریم نے اس پہ جنت واجب کر دی ہے۔ لہٰذا اگر فاقہ تھا تو محض اتنے عمل پر جنت کا وجوب بھی ہو رہا ہے، جنت بھی اس کو مل رہی ہے، اور اہل جنت جب جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کو پائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر ان کو دنیا میں کاٹا بھی گیا ہوگا تو وہ تب بھی کہیں گے کہ ہمیں تو کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں۔ یعنی یہ بات ہے کہ جب دکھ کی کیفیت ہو، تنگی کی کیفیت ہو اور خوشی کے لمحات آ جائیں اور آسانی کے دن آ جائیں تو پھر وہ تنگی اور غم کے ایام بندے کو یاد نہیں رہا کرتے۔ تو اس سے آپ غور کریں کہ گھر کے افراد زیادہ ہوں اور مال کی کمی ہو، اس حالت کے اندر بھی وہ توکل کر کے رب کی ذات پر اور بہتر انداز سے چلیں تو اللہ کے دربار سے اس کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ غیبت کے بارے میں اگرچہ آپ پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں، پر ایک حدیث شریف اور سن لیجئے۔ اس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم اوسط کے اندر نقل کیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ اب آپ کو بڑی کمال کی ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کو ابن کثیر نے البداء والنہایہ کے اندر لکھا ہے، یہ بات ہماتن گوش ہو کے سماعت کیجئے گا، بڑی کمال کی بات ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا، وہی کہ اس کی غیبت کی، تو حضرت ایاس رحمہ اللہ نے مجھے جلال بری نگاہوں کے ساتھ دیکھا، اور مجھے جلال بری نگاہوں کے ساتھ دیکھ کے فرمانے لگے کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگے کیا تم نے سندھیوں کے خلاف جہاد کیا ہے؟ یعنی اس دور کے اندر جو خطہ سندھ کے اندر کفار بستے تھے، ہسٹری کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی جہاد کیا ہے؟ اس نے کہا جی ان کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ بولے کبھی ہندوؤں کے خلاف جہاد کیا ہے؟ تو یہ صاحب حضرت سفیان بن حسین علیہ رحمت کہتے ہیں میں نے کہا جی نہیں۔ پوچھا کہ کبھی ترکوں کے خلاف جنگ کی ہے؟ تو میں نے جواب دیا نہیں۔ اب سنیے نتیجہ اللہ کے ولی نے کتنا شاندار بیان کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ رومی، سندھی، ہندو اور ترکی تو تم سے بچ گئے، یعنی تم نے ان سے قتال و جہاد نہیں کیا، یہ تو تم سے بچ گئے، لیکن تمہارا ایک مسلمان بھائی تم سے محفوظ نہ رہ سکا، ایک مسلمان بھائی کی تو حفاظت نہ کر سکا، اس کی غیبت میرے سامنے کر رہا ہے، باقی تو تجھ سے بچ گئے۔ مراد یہی ہے کہ کافر تیرے حملے سے بچ گئے، کافر پہ تو حملہ آور نہ ہوا، لیکن اپنوں پہ حملہ کرنے سے تو باز نہیں آتا، ایک مسلمان نہیں تجھ سے بچ سکا۔ تو یہ حضرت سفیان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور پھر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے ولی ہوئے، مالک بن دینار علیہ رحمت فرماتے ہیں کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ خود نیک نہ ہو اور پھر بھی نیک لوگوں کی برائیاں کرتا پھرے۔ آج آپ دیکھیں ہمارا کیا ماحول بنا ہوا ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ زبانیں کھول کر منہ پھاڑ پھاڑ کر محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کی نسبتوں پہ زبان درازی کر رہے ہیں اور اس کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ محبوب خدا علیہ السلام نے جس ذات پاک کے لیے فرمایا کہ میں اور ابو بکر ایک نورانی مٹی سے بنے، کس قدر ان کی ذات پاک کے لیے ایسے لفظ جو عام سے عام فرد کے لیے بھی ایسی گالی گلوچ روا نہیں رکھی جاتی، اور لوگ ممبروں پر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو دین کی خدمت قرار دے رہے ہیں، اور اپنے پلے کیا ہے۔ یعنی میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے، چوکوں چراہوں کے اندر بیٹھ کر کوئی چرسی ہے، کوئی بھنگی ہے، کوئی لوگوں کے پیسے کھانے میں بڑا مشہور ہے، کوئی لوگوں کو لوٹ مار میں بڑا مشہور ہے، کوئی زنا و بدکاری اور شراب نوشی میں مشہور ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ پاکیزہ ذاتوں کے بارے میں واضح ترین بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ اور مامون رکھے۔ ایک ہی سبق عرض کرنا چاہتا ہوں، اور صرف یہی نہیں ہے کہ جب سے میں نے یہ فیس بک پہ ہم لائیو آ رہے ہیں اسی وقت سے آپ میں سے بہت سارے ایسے سامعین ہیں 25-30 سال سے بھی ہمیں سننے والے ہیں، ہم نے ہمیشہ ایک ہی سبق دیا، اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوگا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہوں یا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام ہوں اور پھر حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام ہوں، یہ پاک ذاتیں بحثوں مباحثوں مناظروں مجادلوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تو تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، اور للہ الحمد کہ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ ہم ان میں سے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ ہو کے دوسرے کے ساتھ مخاصمت ہو۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے مسلک کے اندر سب کی محبت اور غلامی جو ہے وہ اللہ کریم نے عطا فرمائی ہوئی ہے، لہٰذا زبانوں کو سنبھال کر فرشتے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، اور یہ لونڈے لپاٹوں کے ہاتھوں میں بات کا آ جانا ہی کو قیامت کی نشانیوں سے کم نظر نہیں آتا کہ ان پاکیزہ اور عالی مرتبت ذاتوں کو عقل کی تکڑیوں میں تولا جائے۔ بلا حضور مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم کی ذات پاک کو کون عقل کی تکڑی میں تول سکتا ہے، جن کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور پھر امیر المومنین سرکار صدیق اکبر کی عظمت کو
شکستہ تکڑیاں کیسے تول سکتی ہیں جن کے لیے سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ کے تولا جائے. اور اس کو روایت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے کیا. ہم آپ کو انشاءاللہ یہ حدیث سنائیں گے کہ فرما پھر وزن کیا جائے تو ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں روش دی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، عرض کروں گا خدا کا واسطہ ہے مذاق نہ بنائیے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ بہت بڑی بارگاہوں کا معاملہ ہے. ادب 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 اور ادب. اور سمجھیے جانیے یہ ہمارا جو وطن عزیز ہے کتنے کرائسس سے گزر رہا ہے، کتنے معاملات کی خرابی ہے. کرونا وائرس نے معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، غربت و افلاس کی شرح بڑھ رہی ہے، لوگوں میں بے چینیاں اور اضطراب ہیں. دشمنان اسلام جو ہیں وہ کھل کر کھیل رہے ہیں، اور ایسے میں ایسے تماشے کھڑے کر دی جائیں تو یہ کسی بھی صورت میں، یہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے اکابرین اہل سنت نے پاکستان کی تحریک میں اپنا کردار ادا کیا. مشائخ ہوں وہ علماء ہوں، یہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا گلستان ہے. اس کی حفاظت اور اس کی امن کے لیے ہر ایک کو کوشاں رہنا چاہیے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کئی بار گزارش کی ہے کہ گستاخانہ ویڈیوز کو، گستاخانہ پوسٹوں کو شیئر کر کے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا یہ کون سا اجر و ثواب کا کام ہے. کہ کس طرح ایک بندہ جرت کرتا ہے کہ ایک بندے نے خباثت کی ہے، اس خباثت کو عام مت کیجئے، ان کو ڈیلیٹ کیجئے، اور اپنی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کے فضائل و مناقب بیان کیجئے. اور مجھے تو یاد آ رہا ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، شیطان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ آپ کو شیطان سے نفرت ہے. بی بی پاک نے، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی. فرمانے لگیں کہ مجھے اللہ کی محبت سے ہی ٹائم نہیں ملتا، تو میں اس خبیث کی نفرت کے بارے میں کب سوچوں، کہاں سوچوں، میں اللہ کی محبت میں یعنی دوئی کا خیال ہی نہیں ہے. تو ان پاکوں کے آگے سر جھکا کے رہا جائے، عقیدت کے ساتھ رہا جائے. کروڑوں علم کی باریکیاں ان کی گرد راہ پہ قربان ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. پتہ نہیں آج زندہ ہیں، کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. مر گئے، اب ہم نے اکیلے ہی قبر میں جانا ہے. دنیا اسی طرح جگمگ کرتی رہے گی، اپنا حساب شروع ہو جائے گا. اپنے حساب کو دیکھنا چاہیے، اپنا جو معاملات ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ کریم اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے اور ہمیں بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں سے بچائے. اچھا، اللہ والے جو ہوتے تھے برائی سے بچنا جو ہے ان سے کوئی سیکھے، نہ صرف یہ زبان سے بلکہ ان کا جو کردار ہوتا ہے. اچھا، معاملہ ہمارے ہاں بھی یہ ہوا، ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، ہم فلاں ہستی کو مانتے ہیں، شکر الحمدللہ، لیکن ان کی ماننا بھی تو شروع کریں کہ وہ جس راہ پہ گزرے ہیں ہم اس راہ پہ چلیں. اہدنا الصراط المستقیم، اسی کا تو ہمیں حکم ہے. اب آپ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے لیے ایک سزا مقرر کر لی کہ اگر مجھ سے دانستہ یا نادانستہ طور پہ کسی کی غیبت سرزد ہو جائے تو میں نے اپنے لیے ایک سزا مقرر کر لی کہ میں اس کے کفارے میں ایک روزہ رکھوں گا. اب ظاہری بات ہے کہ اس میں گرمی سردی دونوں موسم آئیں گے، تو پھر روزہ رکھنا، پھر روزے میں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو پھر ذہن میں یہ آئے گا کہ میں نے فلاں کی غیبت کی تھی، اس کا کفارہ دے رہا ہوں. شریعت میں یہ کفارہ نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کا یہ تقوی ہے. فرماتے ہیں کہ رفتہ رفتہ روزہ میری عادت بن گئی، مجھے اس کے رکھنے سے کوئی دقت نہ ہو، نفس پر جو چیز شاق نہ ہو. تو پھر میں نے ایک اور کام کیا کہ اس کے ساتھ ایک اور سزا تجویز کر لی، اور وہ کیا تھی کہ روزہ بھی رکھوں گا اگر کسی کی بھول کر بھی غیبت کر دی، روزہ بھی رکھوں گا اور 1 درہم کا صدقہ بھی کیا کروں گا. تو کہا پھر یہ تھوڑی میرے لیے مشکل ہو گئی، اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے غیبت جیسی نحوست سے مجھے چھٹکارا عطا فرما دیا. یہ ہیں اللہ والوں کے طریقے، یہ ہیں ان پیاروں کے طریقے. تو حدیث شریف کیا تھی کہ جس کے پاس مال تھوڑا ہو، جو پیچھے حدیث ہم پڑھ کے آئے ہیں، مال تھوڑا ہو، اہل و عیال زیادہ ہوں، نماز کی وہ پابندی کرتا ہو اور وہ کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، تو سکا فرماتے وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا. تو حضور کا پیارا بننے کے لیے، حضور کے نزدیک ہونے کے لیے
یہ جو چیزیں سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں ان کی طرف توجہ اور عمل کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ایک اور چیز جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور حضور علیہ السلام کے نزدیک کر دیتی ہے، غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث شریف کو مسند کے اندر نقل فرمایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فمن اقتدی بی فہو منی، جس نے میری پیروی کی، میری اقتدا کی، وہ مجھ سے ہے۔ نکاح کے متعلقہ جب ہم نے حدیث بیان کی تھی تو وہاں کیا تھا؟ ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں حدیث شریف میں کیا ہے؟ فمن اقتدا بی، کہ جو میری اقتدا کرے، پیروی کرے، فہو منی، تو اگر اس کو آسان مفہوم میں محبت والے لہجے میں پڑھ دیا جائے تو یہ یقیناً حدیث شریف کے مفہوم کے خلاف نہیں ہوگا کہ جس نے میری اقتدا کی وہ میرا پیارا ہے، وہ میرا ہے۔ تو للہ الحمد کہ یہ شرف عظیم نبی پاک علیہ السلام کی اقتدا کی برکت سے حاصل ہوتا ہے، صرف نعرے نہیں کہ بندہ نعرے لگاتا رہے اور یوں ہے اور وہ ہے اور کرے کچھ بھی نہ۔ اچھا، حضرت امام عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرے گروہ یا میرے دین والوں میں سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب ذرا آپ ایک حدیث پاک سنیے، یہ ترمذی شریف کتاب الزہد کے اندر ہے اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کب آئے گی؟ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اچھا، ان کی عرض بھی کیا خوب ہے اور میرے سرکار کا جواب بھی بے مثال ہے۔ حضور قیامت کدوں آنی ہے؟ فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی اس کے سوا کوئی تیاری نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا، یہ جو فرمان ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے کیا فرمایا تھا۔ فرمایا انت مع من احببت، انت مع من احببت، فرمایا تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب یہ جو جواب تھا حضور صاحب، وہ کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ حضور میں انتے بس توڑے نال محبت ہے۔ باقی حدیث میں اور جگہ پہ مختلف مضمون بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کو بہت زیادہ نفلی عبادات کا ذخیرہ نہیں ہے، جو مفہوم بنتا ہے ان کی عرض کا، البتہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو وہ دن عالی ہوئیں گا جن نال محبت کرنا ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی حدیثوں کو روایت کیا ہے، مشہور زمانہ صحابی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، وہ بیان کرتے ہیں، ذرا ان کا تبصرہ سنیے کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز پر ایسا خوش ہوتے نہیں دیکھا جیسے حضور کی اس بات پر خوش ہوتے دیکھا ہے کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ روایت میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے اور اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں فاروق اعظم سے بھی محبت کرتا ہوں، تو مجھے چاہ چڑھ گئے ہیں کہ میں قیامت والے دن اپنے ان پیاروں کے ساتھ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کا تبصرہ بھی سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے صاحب بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھے، مگر انہوں نے اپنے اعمال کو قیامت کی تیاری نہیں بتایا۔ دیکھیں سرکار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، وہ عرض کر رہے ہیں حضور قیامت کب آئے گی، فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ یہ عرض کرتے ہیں نا کہ میں حضور نوافل پڑھتا ہوں، میری نمازیں بھی پوری ہیں، میں فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، جو وہ اعمال خیر بجا لاتے تھے، یہ نہیں کہا۔
قیامت کی کیا تیاری ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے جس عمل کا ذکر کیا وہ عمل حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت ہے۔ تو کہا کہ اپنے اعمال کو قیامت کی تیاری قرار نہ دیا کہ یہ سب نیکیاں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے جو مجھے دنیا میں مل چکی اور مل رہی ہیں، آخرت کی تیاری صرف یہ ہے کہ مجھے اس برات کے دولہا سے محبت ہے۔ دولہا سے تعلق اس سے محبت برات کے کھانے والے جوڑے انعام کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ دولہا سے محبت، دولہا کا قرب۔ مفتی صاحب رحمت کا قلم بڑا کمال کا قلم ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پہ رواج ہوتا ہے کہ براتیوں کو سوٹ دیتے ہیں۔ اب شادی تو دولہا کی ہے لیکن سوٹ جو ہیں وہ براتیوں کو مل رہے ہیں۔ صرف دولہا کے لیے کھانا نہیں پک رہا، دولہا کے لیے پکے صرف تو شادیاں آسان ہو جائیں، لیکن براتیوں کے لیے بھی کھانا تیار کیا جاتا ہے، وہ بھی کھانا کھاتے۔ شادی کس کی ہے؟ دولہا کی ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ براتیوں کو یہی تو سعادت ملتی ہے کہ اگر وہ دولہا کے ساتھ ہوں تو پھر جو انعام و اکرام مل رہے ہیں وہ ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور مجھے یہاں یاد آئے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت، جنہوں نے عشق میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کی ندیاں بہا دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اعلیٰ حضرت قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر کیا کمال کی بات کہی، دولہا سے اتنا کہہ دو کہ پیارے سواری روکو، مشکل میں ہیں براتی پرخار بادیے ہیں۔ کہ دولہا کریم جو ہیں ان سے عرض کی جائے کہ یہ جو آپ کے غلام پیچھے ہیں یہ رستہ بڑا سخت ہے اور وہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا سواری روکیے اور ایک نگاہ ہمیں دیکھ لیجئے۔ آپ نے ایک نگاہ سے دیکھ لیا تو پھر ہمارے رستے کلیئر ہو جائیں گے اور معاملات جو ہیں۔ اور ایک جگہ اعلیٰ کہتے ہیں منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، کہ قیامت قبر اور حشر کی منزل بڑی سخت ہے، پر حضور کی ایک مسکراہٹ جو ہے یہ جو شان تبسم ہے یہ کرم کر دے تو پھر یہ اندھیرے بھی چھٹ جائیں گے اور قیامت کی دشواریاں بھی جو ہیں وہ بھی بندے سے ہٹ جائیں گی۔ ایک شان تبسم کرم کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، پھر مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ صاحب مرغاں نے فرمایا کہ اللہ رسول سے محبت جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے، ساری عبادات محبت کی فروع ہیں، مگر محبت کے ساتھ اطاعت بلکہ متابعت ضروری ہے۔ برات کا کھانا صرف عمدہ لباس سے نہیں ملتا بلکہ دولہا کے تعلق سے ملتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ سے کچھ لینا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق پیدا کرو۔ مزید لکھا کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو سب سے بڑی خوشی تو اپنے اسلام لانے پر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مومن صحابی بننے کی توفیق بخشی، اور اس کے بعد آج یہ فرمانے عالی سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان و دل سے فدا تھے۔ ان میں سے بعض تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر چین نہ پاتے تھے، انہیں کھٹکا تھا کہ مدینہ منورہ میں تو ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی نصیب ہے کہ یار نے مدینے میں اپنا کاشانہ بنایا ہے، مگر جنت میں کیا بنے گا کہ حضور انور علیہ السلام کا مقام اعلیٰ علیین سے بھی اعلیٰ ہوگا، ہم کسی اور درجے میں ہوں گے۔ آج حضور علیہ السلام نے پردہ اٹھا دیا، تمام کو تسلی دی، فرما دیا کہ جس کو مجھ سے محبت ہوگی اسے مجھ سے فراق نہیں ہوگا، میرے ساتھ ہی رہے گا۔ خیال رہے کہ یہاں درجے کی ہمراہی یا برابری مراد نہیں، بلکہ اس ہمراہی ایسی ہمراہی مراد ہے جیسے سلطان کے خاص خدام سلطان کے ساتھ اس کے بنگلے میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جسے کل حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے، اور اس قرب کا ذریعہ حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا ذریعہ اتباع سنت، کثرت سے درود شریف کی تلاوت، حضور علیہ السلام کے حالات طیبہ کا مطالعہ اور محبت والوں کی صحبت ہے۔ یہ صحبت اکسیر اعظم ہے، سرکار سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیے۔ یہ مفتی صاحب رحمت فرماتے ہیں کہ یہ سب تو بڑا کامیاب نسخہ ہے۔ حضور سے محبت والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو محبت ہی ملے گی، بے ادبوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو معاذ اللہ بے ادبی کا وبال سر پہ پڑے گا۔ تو محبت و ادب کرنے والوں کی جو صحبت ہے اس کو اختیار کیا جائے۔
اچھا جناب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور سرکار کے قرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدگی والا ہے. جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر لکھا کتاب البر والصلہ کے اندر، ان من احبکم الیہ، یعنی میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب. ہمارا عنوان ہے حضور کا پیارا کون ہے. تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ وَأَقْرَبِكُمْ، اور میرا سب سے زیادہ قریبی، پیارا بھی قریبی بھی کون ہے؟ ارشاد فرمایا مجلسن یوم القیامہ، اور مجلسن یوم القیامتی احاسنکم اخلاقا، میرے نزدیک تواڈے جو سب تو زیادہ محبوب، سب سے زیادہ قریبی اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب. 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلی چیز ان من احبکم، تواڈے وچوں سب تو زیادہ پیارا، الیہ، واقربکم، اور تواڈے وچوں زیادہ میرے نزدیک، منی، اور مجلسن یوم القیامہ، اور قیامت والے دن میرے زیادہ نزدیک جس کو نزدیکی کا شرف حاصل ہوگا وہ کون ہے؟ احاسنکم اخلاقا، جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں. حضور علیہ السلام کا پیارا بننا ہے تو اس کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ حسن اخلاق والا ہو. حسن اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے دربار انور میں حسن اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھی. آپ بھی سنیے کہ سرکار نے حسن اخلاق کیا ہے کہ سوال پر کون سی آیت پڑھی. یہ 9واں سپارہ سورہ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 199 ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے محبوب، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. خذ العفو، محبوب معاف کرنا اختیار کرو، وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. عن الجاہلین، کن سے؟ جاہلوں سے محبوب اعراض کرو، ان سے منہ پھیر لو. پھر ارشاد فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کرو. حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمت فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے اور پھر اس کی جو مخلوق ہے اس کے حقوق ادا کرنا، نرم و گرم حالات میں شاکر و صابر رہنا. مزید کہتے ہیں اچھی عادت سے عبادات اور معاملات دونوں درست ہوتے ہیں. اچھی عادت سے عبادات اور معاملات دونوں درست ہوتے ہیں. اگر کسی کے معاملات تو ٹھیک مگر عبادات درست نہ ہوں یا اس کے الٹ ہو تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے. اچھے اخلاق والا ہونا ایک جامع صفت ہے کہ جس سے خالق اور مخلوق سب راضی رہیں، وہی حسن اخلاق ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، مسکرا کر، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا ایک اور ارشاد سن لیں بزرگوں کا. حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کے بد خلق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس اس حالت میں جائے کہ وہ خوشی سے مسکرا رہے ہوں اور اسے دیکھ کر خوف سے الگ ہو جائیں. یعنی گھر میں اچھا بھلا ماحول، ان کو اب تو کرفیو نافذ ہو گیا، جناب جابر بندہ آ گیا، خیر کوئی نہیں، سب اس سے ڈر کے سہم کے اس کے غصے، اس کی بدتمیزانہ انداز، اور اس سے وہ بیچارے ڈر کے سہم کے اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں. یہ وہ علامت بتا رہے ہیں بد خلق کی. اور ایک علامت یہ ہے، آپ دیکھیں اللہ والوں کی بریکیاں، کہتے ہیں ایک علامت بد خلق کی یہ ہے کہ اس سے بلی بھاگ جائے یا کتا خوف کی وجہ سے دیوار پھلانگ جائے.
تو یعنی حسن اخلاق کے اندر یہ چیز جو انہوں نے باقی بیان کر دی ہے کہ بلی اس سے بھاگ جائے اور کتا دیوار پھلانگ جائے، حسن اخلاق اور بد خلقی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ حسن اخلاق والا وہ ہوتا ہے کہ انسان تو اس سے مستفید ہوتے ہی ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہی ہیں، وہ اس قدر غیر ضرر شدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا، کہ جانور بھی اس سے مانوس ہوتے ہیں، جانور بھی اس سے نہیں ڈرتے، اس سے اس انداز پر ایسا عمل نہیں کرتے۔ اچھا جی، اب امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان بھی سنیے، آخرنا مدینۃ العلم علی بابھا، یہ حکمت کے شہر اور علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ اب ذرا آپ کا ارشاد اقدس سنیے کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اچھے اور عمدہ اخلاق کو اپنے اور بندے کے درمیان ملاقات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کریم نے اچھے اخلاق کو اپنے اور بندے کے درمیان ملاقات کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے اللہ کریم کی ملاقات کو طلب کرے۔ مولا کائنات نے معرفت کی کمال درجے کی بات کی ہے کہ یہ حسن اخلاق جو ہے وہ بندے اور مولا کے درمیان۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہی فرق ہے کہ ہم محبت کے صرف نعرے لگاتے رہ جاتے ہیں اور اپنے ہم خود جائزہ لے لیں، ایک بندہ ہم اپنا خود محاسبہ کریں، ہماری پریکٹیکل زندگی کا عالم کیا ہے۔ مولا مرتضیٰ نے جہاں یہ فرمایا، اب مولا کائنات کا عمل دیکھیے کیا تھا، بڑی کمال کی بات ہے، غور سے سنیے گا۔ امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے ایک غلام کو آواز دی، اس غلام نے جواب نہ دیا۔ جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ غلام لیٹا ہوا تھا، یہ نہیں کہ سویا ہوا تھا، جاگ رہا تھا۔ تو سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے غلام، تم نے سنا نہیں کہ میں نے تمہیں آواز دی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل سنا ہے، یہ تو گل ہی نہیں میں تھوڑی آواز نہ سنی ہو۔ تو مولا کائنات نے فرمایا پھر تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس غلام نے عرض کی کہ میں تھوڑی عادت کرم دا پتہ ہے، مجھے آپ کی کریمانہ عادت کا علم ہے کہ میں نہ بھی آواز دیتی نا تو آپ نے جلال میں کوئی نہیں آنا اور آپ نے مجھے سزا بھی کوئی نہیں دینی، میں اس لیے موج سے لیٹا رہا ہوں، میں نے آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جا پھر تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ بات، تو ملازم ہو کر تو نے میری بات نہیں سنی، میرا تنخواہ دار ہو کر تو نے بات نہیں سنی، ٹھیک ہے جناب، میں تیرا امام ہوں تو نے مقتدی ہو کر، میں تیرا استاد ہوں تو نے میرا شاگرد ہو کر، میں تیرا پیر ہوں تو نے میرا مرید ہو کر، میں یہ ہوں اور تم نے وہ ہو کر میری آواز سن کے جواب نہیں دیا، تیری اتنی جرت۔ ہمیں یہ غصہ آتا ہے۔ اور مولا کائنات کی ذات کیا فرما، تو آواز نہیں سنی؟ انہوں نے کہا بالکل سنی ہے، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا مجھے پتا تجھے جلال چی نہیں آنا، تجھے مینوں آکھنا ہی کچھ نہیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ یہ حسن اخلاق کے پیکر لوگ ہوتے تھے، یہ کریم لوگ، یہ عالی مرتبت لوگ، یہ مطلب کمال درجے کی سوچ والے لوگ تھے۔ اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان نفوس قدسیہ کی پیروی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں حقیقی طور پر ان کی غلامیاں نصیب فرمائے۔ اب جناب ایک اور حدیث شریف سنیے، کمال کی حدیث شریف ہے، سرکار کی ہر حدیث ہی کمال کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، ابو ذر، اقل من الطعام والکلام، فرمایا کھانا اور گفتگو کم کرو، کم کھاؤ کم بولو، تکن معی فی الجنہ، کم کھاؤ کم بولو اور ایسا ہوگا تو کریم فرماتے ہیں تکن معی فی الجنہ، تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ الکریم۔
عزیزان گرامی قدر، اور آج اس عنوان پر کہ سرکار علیہ السلام کا پیارا کون ہے، گفتگو کو سننے والے احباب غور کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک عمل کی ترغیب دی ہے، اور اس میں دو چیزیں، تقلیل کلام اور تقلیل طعام۔ اچھا، اب آپ اس پر ایک اور حدیث سن لیجئے، یہ جو فما کم کھاؤ، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، اے لوگو زیادہ کھانے سے بچو، کیونکہ یہ نماز میں سستی بدن کو خراب کرنے اور بیماری کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ کھانا یہ کیا کرتا ہے جی؟ نماز میں سستی بدن کو خراب اور بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، اور ان کا نام تھا سیدنا عبید اللہ بن عدی۔ یہ عراق سے آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، بیٹھ گئے، کہنے لگے جی میں عراق سے آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ سرکار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کیا تحفہ لائے ہو؟ کہا جوارش لایا ہوں، جوارش۔ فرمایا جوارش کیا ہے؟ عرض کی کہ کھانا ہضم کرنے والی ایک دوائی ہے، وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ظاہری بات ہے اپنے ذوق میں کئی علاقوں کی کئی چیزیں ہوتی ہیں بنی ہوئی جو بڑی خاص ہوتی ہیں، وہ چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو، چاہے ادویات کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اب ثنا مکی کے بارے میں آج کل آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، تو ثنا مکی جو ہے وہ حدیث شریف میں اس کی تعریف بیان ہوئی، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مکہ میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ ثنا مکی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہی حدیث سنایا کرتے تھے، ثنا مکی ہو گئی، کلونجی ہو گئی، اور پھر بیان فرمایا کرتے تھے کہ اود پہاڑ پر یہ بہت زیادہ بکتی ہے۔ تو جو حضرات مدینہ عالیہ حاضر ہوئے ہیں اور سید الشہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پایا، تو وہاں پر دکانوں پہ لوگ لے کے بیٹھے ہوتے، چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہوتے ہیں۔ شروع میں ہم گئے تو 1 ریال کا ملتا تھا، پھر اس کے ریٹ بڑھ بھی گئے۔ خیر، بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہنے کہ جوارش لے کر آیا ہوں، اور فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ کہا جی دوائی ہے، اور دوائی کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھانا ہضم کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا 40 سال ہو گئے میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا، تو میں اس دوا کا کیا کروں گا؟ 40 سال ہو گئے میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جن کے والد ماجد دنیا کے عظیم حصے پر میرے آقا علیہ السلام کے خلیفہ، خلافت راشدہ کا ایک مہکتا ہوا اور روشن چاند، کہ سارا کچھ جن کے قبضہ اختیار میں تھا، لیکن ویسا ہی ہوگا جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ اور اولاد کی قناعت دیکھ لیں کہ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں، تو میاں اس جوارش کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو آقا علیہ السلام کے فرمان میں حکمت ہی حکمت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہارون رشید نے 4 طبیبوں کو جمع کیا، 4 طبیب اعلیٰ درجے کے چوٹی کے حکیم، ایک ہندوستان کا تھا، دوسرا ملک روم کا تھا، تیسرا عراق کا تھا، اور چوتھا عراق کے قرب و جوار کے علاقوں کا تھا۔ تو ہارون رشید نے ان 4 حکیموں کو کہا ایسی دوا بیان کرو، ایسی دوا بیان کرو کہ جسے استعمال کرنے کے سبب کوئی مرض نہ ہو۔ تو جو ہند کا حکیم تھا اس نے کہا کہ میری نظر میں وہ سیاہ ہرڑ ہے، جس کو ہم ہرڑ کہتے ہیں، ہرڑ، وہ سیاہ ہرڑ ہے۔ عراق کے حکیم نے کہا کہ وہ سفید ہالوں، یہ بھی ایک قسم کی بوٹی ہے، سفید ہالوں وہ ہے۔ روم کے حکیم نے کہا کہ میرے نزدیک وہ گرم پانی ہے، کہ گرم پانی جو ہے وہ پھر یہ مفید رہتا ہے۔ اور وہ جو عراق کے قرب و جوار کا حکیم تھا، ہارون نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، یہ علم طب میں مہارت بھی باقیوں سے زیادہ رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہاڑ ہے نا، ہاڑ یہ معدے میں قبض کرتی ہے، اور یہ ایک بیماری ہے۔ ہالوں معدے میں چکناہٹ پیدا کرتی، ہالوں معدے میں چکناہٹ پیدا کرتی، اور یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اور گرم پانی معدے کو ڈھیلا کرتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا پھر تمہارے نزدیک کون سی دوا ہے؟ تو اس نے کہا وہ دوا میرے نزدیک یہ ہے
کہ آپ کھانا اس وقت تک نہ کھائیں جب تک آپ کو خواہش نہ ہو، یعنی بھوک نہ لگی ہو، اور خواہش ابھی باقی ہو یعنی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم جب زمین کے تمام خزانوں کے مالک ہوئے تو کسی دن وہ فاقہ کرتے اور کسی دن وہ جو کی سوکھی روٹی تناول فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا بات ہے، زمین کے خزانے آپ کے پاس ہیں، اس کے باوجود آپ بھوک بھی کاٹتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، تو جو کی سادہ روٹی تناول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے کہیں میں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حکمت ہے۔ علماء نے ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت، اس کے ظاہری باطنی فوائد، اس کے طبی فوائد، ساری چیزیں بیان کر کے روزے کے اندر حکمتوں کو بیان کیا، اور ان میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی انہوں نے تاکہ وہ امراء کہ جن کے دسترخوان کبھی اٹھائے نہیں جاتے، بچھے رہتے ہیں، ان کو بھی روزہ رکھیں وہ مسلمان، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ رعایا میں جن گھروں کے اندر بھوک رقص کرتی ہے وہ ان کو توجہ ہو کہ بھائی بھوک کس طرح ستاتی ہے اور وہ ان کا خیال کر سکیں۔ دوسری چیز تھی زیادہ کلام نہ کرنا۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادے کریم ابن کریم، شبیہ مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ کریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، یہ باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے۔ مولا مرتضیٰ نے سرکار حسن کریم سے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ تیسری بات، مولا کائنات نے سرکار حسن پاک کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے کہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ یہ ان پاک لوگوں کا عالم اور یہ ان پاک لوگوں کی کیفیت ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے اور لوگوں کے درمیان ایک لوہے کا دروازہ ہو، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے نہ میں کسی سے کلام کروں، یہاں تک کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ امیر المومنین امام المجاہدین مراد رسول کریم سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارا رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تم لوگوں کو تو نیک کام کی ترغیب دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اے ابن آدم تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو جبکہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اے ابن آدم تم مجھے پکارتے ہو اور پھر بھی مجھ سے دور بھاگتے ہو۔ یہ مالک کریم نے فرمایا تم مجھ کو پکارتے ہو کسی ضرورت میں، کسی مشکل میں، کسی دقت میں، کسی حالت میں مجھ کو پکارتے ہو اور مجھ سے دور بھاگتے ہو۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گناہوں کو یاد رکھو اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ سبحان اللہ الکریم۔ اور آئیے اسی پر ایک اور فرمان سن لیجئے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ہماری یہ بات آج کی مکمل۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دل میں سختی یا اپنے بدن میں سستی یا اپنے رزق میں کمی دیکھو، کتنی چیزیں بیان کی، اگر اپنے دل میں سختی، وجود میں سستی اور رزق میں کمی دیکھو تو یقین کر لو کہ تم نے فضول گفتگو کی ہے۔ واقعی ہر موقع پر اور خصوصاً دینی ابحاث کے اندر جو ہر کوئی مجتہد اور مفسر اور محدث اور فقیہ بنا پھرتا ہوتا ہے ان لوگوں کو زیادہ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔
چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت نعتیہ کلام بھی شاعر بڑا پیارا لکھتے تھے، تو کیا خوب وہ شعر پڑھا کرتے تھے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے جتنی باتیں آج ذکر ہوئی ہیں ہمیں یاد رکھ کر عمل کی دولت نصیب فرمائے۔